آپ نے کبھی سوچا ہے جنت جب پہلی بار کریٹ ہوئی تھی تب کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے جنت کو کس نے دیکھا؟ اور اللہ نے جنت کے راستوں کو اتنے ہارڈشپ سے کیوں گھیر دیا؟ تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں ان سبھی پوائنٹس کو، اور ان کے آنسر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دا جنہ سیریز۔ تو یہ جنہ سیریز کا ہمارا ایپیسوڈ 1 ہے، دا پلیس دیٹ از ویٹنگ فار یو۔ اس سیریز میں ہم جنت کے ایک ایک پوائنٹ کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ 1۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو کیا آپ اس جگہ کو دیکھنا چاہیں گے؟ ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، اور نہ کسی کی موت ہوگی۔ A place where happiness never ends۔ تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں ان سبھی پوائنٹس کو، اور ان کے آنسر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو کریٹ کیا تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا جاؤ اور جنت کو دیکھو، اور دیکھو کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جنت کو جس نے دیکھا ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے کیا کیا تیاریاں کری ہیں۔ جنت اپنی پوری گلوری میں تھی، ایسی بیوٹی جسے ہم دنیا میں امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جگہ کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ سبحان اللہ، کسے جنت نہیں چاہیے؟ کون ہوگا جو جنت کے بارے میں سنے گا اور اس کی خواہش نہیں کرے گا؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سب کہا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ بدلا، سم تھنگ چینج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے راستے کو ہارڈشپ سے گھیر دیا، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا دوبارہ جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت کو دیکھنے چلے گئے، لیکن اس بار جنت کے راستے مشکلوں سے گھرے ہوئے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، اب مجھے خوف ہے کہ شاید کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہیں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے، جنت صرف ایک بیوٹیفل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، جنت از اے ڈیسٹینیشن ورتھ ایوری تھنگ۔ دنیا میں ہم اکثر ایزی راستہ سلیکٹ کرتے ہیں، جو ایزی ہو، جو کمفرٹیبل ہو، جو ہماری ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرے، ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جنت کا راستہ ہر وقت ایزی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ کو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو کسی حرام چیز کو صرف اس لیے چھوڑنا پڑے گا بیکاز اللہ ڈز ناٹ لائک اٹ۔ کبھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو معاف کرنا پڑے گا، کبھی آپ کو اپنی سلیپ سیکریفائس کر کے فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، کبھی آپ کو دنیا کی کسی ٹیمپٹیشن کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، ایون when nobody is watching, because Jannat is not about what feels easy, it's about choosing Allah even when it's difficult۔ ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی بیوٹی کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارا من کرتا ہے جانے کا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ گھوم کر آتے ہیں وہاں، اور آنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہاں دوبارہ جائیں گے، وہ بہت بیوٹیفل جگہ ہے۔ لیکن کشمیر تک جانے کے لیے بھی آپ کو کتنے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے خراب راستے آتے ہیں، آپ پھر بھی جاتے ہو، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر بھی آپ جاتے ہو۔ تو یہ تو جنت ہے، کشمیر سے بھی زیادہ بیوٹیفل، سوئٹزر، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو اس کے راستے کیسے ایزی ہو سکتے ہیں؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کے درمیان ہونے والی ایک گفتگو کے بارے میں بتایا۔ جنت نے اللہ سے کہا، یا رب، مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے اندر کمزور اور مظلوم لوگ ہی داخل ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جنہیں دنیا نے شاید کبھی امپورٹنس ہی نہیں دی، جنہیں لوگ کمزور سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک their status could be completely different۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، You are my mercy، میں تمہارے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں اپنی رحمت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جنت از Allah's mercy، اور اس بات کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن آخر میں جنت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ اس لیے کبھی
اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا اور کبھی اللہ کی مرضی سے ہوپلیس نہیں ہونا۔ آپ کتنی بھی بار گر جاؤ، اللہ کی طرف واپس آنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور اسی بات پر پتہ ہے ایک بہت بیوٹیفل سا فریز آتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ جب جبریل علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اللہ کو بولا کہ اس کے راستے بہت ڈیفیکلٹ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو اللہ نے کہا جنت، او جنت یو اسپیک، اللہ نے جنت کو بولا کہ تم بولو، تو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، اس کا میننگ ہے the believers have succeeded۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتوں نے جنت کو ریسپونڈ کیا blessed are you the home of kings۔ یہاں سے کنگ سے مراد دنیا کے نواب، راجہ، بادشاہ نہیں ہے، یا دنیا کی کوئی پرنسس نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، وہ لوگ جن کا توکل اللہ پر ہے، سنسیئر سرونٹ آف اللہ۔ دیکھو دنیا ہماری کامیابی کو کس چیز سے میجر کرتی ہے؟ منی، لگژری، فیم، فالوورز، بگ ہاؤس، ایکسپینسو کار، ہائی پوزیشن۔ لیکن قرآن ہمیں سکسیس کا ایک ڈفرینٹ میننگ بتاتا ہے۔ ٹرو سکسیس از ناٹ واٹ یو ہیو ان دس ورلڈ، ٹرو سکسیس از ٹو لیو دس ورلڈ with ایمان اینڈ انٹر جنت۔ آپ کے پاس دنیا میں کتنا پیسہ تھا یہ میٹر نہیں کرے گا، آپ کتنے فیمس تھے یہ بھی میٹر نہیں کرے گا، آپ کے کتنے انسٹاگرام پہ فالوورز کتنے تھے یہ بھی میٹر نہیں کرے گا، آخر میں the real success is جنت۔ اور اب امیجن کریے جنت صرف ایک ریوارڈ نہیں، جنت از ویٹنگ فار اٹس پیپل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بلیور اللہ سے جنت 3 مرتبہ مانگتا ہے، جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ۔ سو ایوری ٹائم یو سنسیئرلی آسک یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یو آر آسکنگ اللہ فار دا گریٹسٹ ڈیسٹینیشن۔ اس لیے جنت کو کیجولی مت مانگو، آسک اللہ سنسیئرلی، بار بار مانگو۔ اور اسی کے ریگارڈنگ میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کرا تھا جس میں پراپر دعا تھی کہ آپ کو اللہ سے 3 بار جنت کیسے مانگنی ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اینی ٹائم، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، جب بھی آپ کو یاد آیا آپ وہ دعا 3 بار پڑھو۔ آپ لوگ چاہو تو واپس سے میرے انسٹا پر یا یوٹیوب پر شارٹس میں ہوگا یا ریل پر کہیں ہوگا ویڈیو، تو آپ دیکھ لینا، وہ دعا پڑھو دن میں 3 بار، انشاءاللہ جنت آپ کو خود اللہ سے مانگے گی کہ اللہ اس بندے کو تو مجھے عطا فرما۔ اور جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو اللہ سے جنت کا ہائیسٹ لیول مانگو۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت کا فیوریٹ منتھ رمضان ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کے گیٹس اوپن کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان صرف فاسٹنگ کا منتھ نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے اپنے رب کے پاس واپس آنے کا، اپنے سنس سے توبہ کرنے کی، اپنی عبادت کو امپروو کرنے کا اور جنت کے لیے تیار کرنے کا۔ سوچو دا گیٹس آف پیراڈائز آر اوپن، لیکن ہم کیا کر رہتے ہیں؟ کیا ہم صرف افطار اور سحری کے بیچ رمضان کمپلیٹ کر دیتے ہیں، یا ہم ایکچولی جنت کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ بیکاز جنت از ناٹ سم تھنگ وی شوڈ اونلی ٹاک اباؤٹ، اٹس سم تھنگ وی شوڈ اسٹرائیو فار۔ اور ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں، ہم اس کی بیوٹی کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے ریورس، اس کے گارڈنس، اس کے پیلیسز، اس کے ایٹرنل ہیپینس، لیکن آر وی ولنگ ٹو واک دا پاتھ دیٹ لیڈس ٹو اٹ؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں گے؟ کیا ہم حرام کو چھوڑ سکتے ہیں ایون وین نو بڈی از واچنگ؟ کیا ہم نماز کو اپنی لسٹ میں ٹاپ پر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم مشکل وقت میں صبر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کو سلیکٹ کرنے کے بجائے اللہ کو چوز کر سکتے ہیں؟ بیکاز جنت از بیوٹیفل بٹ دا پاتھ آف جنت ریکوائرز سیکریفائس۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ بیوٹی، یہ فیم، یہ فالوورز، یہ پرابلمس، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، اور پھر صرف وہ میٹر کرے گا واٹ ڈیڈ یو ٹیک ود یو فار دی آخرہ۔ مے بی آج آپ اپنی دین جرنی میں اسٹرگل کر رہے ہو، مے بی آپ کی نماز پرفیکٹ نہیں، مے بی آپ بار بار کسی سن میں جا رہے ہو، مے بی آپ توبہ کرتے ہو پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہو، بٹ ڈونٹ گیو اپ، اللہ کی طرف واپس آتے رہو، ٹرائی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، بیکاز یور ڈیسٹینیشن از ورتھ دا اسٹرگل۔ اگر آپ کا دل ابھی بھی جنت کو چاہتا ہے تو جنت کے لیے دعا کرتے رہو۔ آپ کو بولنا ہے اللہم انی اسألوک الجنہ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اس کو 3 بار پڑھو۔ اور یہ تھی جنت سیریز کی ایپیسوڈ 1۔ Again, this is only the beginning because the next episode میں ہم جانیں گے جنت کے گیٹس کتنے ہیں، ان گیٹس پر کیا لکھا ہوگا،
جنت کے اندر انٹر کرتے وقت کیا ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا فرسٹ مومنٹ کیسا ہوگا. سو اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو دس جرنی ود می, سبسکرائب ٹو فیتھ ود Shamsa and stay connected for episode 2 of the Jannah series. Until then, keep asking Allah for